बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्ना तराइका दादा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन व सामाईन, आप देख रहे हैं पीर अबू नोमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल। आज हम जिन्नात के हवाले से अपनी गुफ्तगू को इस मरहले में दाखिल कर रहे हैं कि जिन्नात के तबक़ात के बाद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की कितनी किस्में बयान फरमाई हैं। सूरह जिन पारा नंबर 29 आयत नंबर 11 का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने बयान किया है। कुन्ना तराइका के दादा, अल्लाह फरमाता है कि इनको कई हिस्सों में तकसीम किया, ये कई राहों पे चल रहे हैं। कौन? जिन्नात। ये आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक जिन्नात के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। तो आज मैं अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करने वाला हूं कि 2 किस्में जिन्नात की हैं। एक जिन्नात की किस्म है मोमिन मुसलमान और दूसरे हैं काफिर, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। पहली किस्म इनकी है जिन्होंने ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया, जो मोमिन मुसलमान कहलाए, और दूसरे हैं काफिर, जिन्होंने राह हक से इनकार किया, वो कुफ्र के मुर्तकिब हुए। ये 2 किस्में जिन्नात की हैं, मुसलमान और काफिर। इसकी तफसीर में हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात की ये 2 किस्में काफिर और मुसलमान, ये 2 हैं। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत मुबारका की तफसीर फरमाते हुए यूं रकम तराज हैं कि जिन्नात में भी मुख्तलफ फिरके हैं। हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात में कदरिया फिरका है, मर्जिया है, राफजिया है और शिया फिरके हैं। और दीगर बुजुर्गान दीन ने इसके बारे में फरमाया कि जिस तरह मुसलमानों में कई तरह के मसालिक और कई तरह के ग्रोह पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी कई तरह के मसालिक और उनके कई तरह के फिरके और ग्रोह पाए जाते हैं। मैं खुद ऐसे जिन्नात को भी जानता हूं। एक मकाम पर, ये डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का वाकया है, पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब में डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा मशहूर जगह है, और वहां का एक बहुत पुराने अरसे की बात है। एक जगह पर जिन्नात थे, और वो जिन्नात जब उनकी डिस्कशन हुई किसी इदारे के अंदर, वो इदारा हनफी मजहब का था और वहां पर तलबा और तालिबात पढ़ते थे, तो जिन्नात उनको तंग करते थे, परेशान करते थे। ऐसे जिन्नात जो तंग करते थे, परेशान करते थे, उनकी यहां तक हालत पहुंच चुकी थी कि वो तलबा कराम को और तालिबात को ज़दोकोब भी करते थे, परेशान भी करते थे, और उनको मारते और पीटते भी थे। तो पहले तो जो मदरसा के मुहतमिम साहब थे, वो समझते थे कि शायद ये बच्चे झूठ बोलते हैं और इस तरह से कोई और प्लानिंग करते हैं या कुछ अपनी शरारतें करते हैं। लेकिन बाद में उनको भी पता चल गया, जब उनके इदारे के लॉक लगे हुए जो गल्ले थे, उनके अंदर से पैसे गायब होने लगे, ताले भी लगे हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ भी उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया, उनके वालिद साहब को ज़दोकोब किया, और मुहतमिम सब को भी उन्होंने बहुत सख्त तरीके के साथ मारा और उन पर तशद्दुद किया, उनके अहले खाना पर तशद्दुद किया। ये मेरा अपनी जिंदगी का एक खुद तजर्बा है और मैंने खुद देखा है। और फिर उन जिन्नात ने अपने मजहब के बारे में, अपने मसलक के बारे में भी बताया। मौजू के तवालत के खौफ से मैं अपनी बात को आगे लेके चलता हूं कि जिन्नात के अंदर भी इस तरह के तबकात होते हैं। उनके अंदर भी जिस तरह हमारे मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ मसालिक हैं, मुख्तलिफ मसलिक हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं,
اسی طرح ان کے اندر بھی مختلف نظریہ اور سوچ رکھنے والے جنات کی قسمیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ تو جنات کی قسمیں ہوگی کہ دو طرح کی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جنات کا نکاح ہوتا ہے اور کہاں ہوگا، دنیا میں ہوتا ہے یا آخرت میں؟ تو جنات کا نکاح دنیا میں بھی ہوتا ہے اور جنات کا نکاح جنت میں بھی ہوگا۔ جس طرح ایمان والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا نکاح حور عین کے ساتھ بھی ہوگا وہاں پر، اور اپنی ہم جنس عورتوں کے ساتھ بھی نکاح ہوگا۔ نیک لوگوں کا نکاح نیک بیویوں کے ساتھ وہاں پر ہوگا، اور اسی طرح جو نیک جنات ایمان والے جنات ہیں وہ بھی وہاں پر اپنی ہم جنس عورتوں کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوگا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض شوافے نے بھی جنوں کے نکاح سے منع کیا ہے، لیکن بعض احناف کے نزدیک ایک کے سوا کئی اور لوگوں نے جنات کے ساتھ نکاح کو منع فرمایا، لیکن ہم جنس لوگوں کا نکاح آپس میں ہوتا ہے۔ جس طرح انسانوں کا نکاح انسانی عورتوں کے، انسانوں میں جو عورتیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح جنات کا نکاح جو ان کی جنات خواتین ہیں، جنیاں ہیں، ان کے ساتھ، جن کا نکاح جننی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب دنیا میں ہوتا ہے تو ان کا نکاح جنت میں بھی ہوگا۔ اس پہ مختلف شوافی کی اور احناف کی آپس میں رائے میں اختلاف ہے، لیکن حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اسے نقل فرمایا ہے۔ فرمایا جنات کے جنت میں داخل ہونے کے متعلق انہوں نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے، وہ آیت مبارکہ جو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ رحمان کی ایک مبارک آیت ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی ان سے پہلے ان کو کسی آدمی اور جن نے نہ چھوا، یعنی وہ حوریں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جنتیوں کو عطا کی جائیں گی جنت کے اندر، جن حوروں کو ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ کسی جن نے چھوا۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا، انہوں نے استدلال فرمایا کہ اگر جنات جنت میں داخل ہوں تو بالکل ظاہر بات ہے کہ جنات کے مرد بھی آدمیوں کی طرح نکاح کریں گے، لیکن آدمی جس طرح حور عین سے نکاح کریں گے اسی طرح اپنی ہم جنس عورتوں سے بھی نکاح کریں گے۔ اسی طرح مومن جنات حور عین سے بھی نکاح کریں گے اور جنیاں عورتوں سے بھی نکاح کریں گے۔ یہ ظاہری طور پر حدیث مبارکہ کے مطابق ہے، حدیث مبارکہ کے ظاہر پر یہ بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ جنت میں کوئی عورت بغیر شوہر کے نہیں ہوگی، لیکن جنت میں جنات کا انسان عورتوں سے اور انسانوں کا جنات عورتوں کے ساتھ نکاح درست کرنا بہت غور و فکر کی جگہ ہے کہ انسانی عورتوں کا جنات کے ساتھ نکاح یا مردوں کا، انسانوں کا نکاح جنات کی عورتوں کے ساتھ، یہ محل نظر ہے، یعنی کہ یہ غور و فکر کی جگہ ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ وہاں پر مردوں کا، انسانوں کا، جنتیوں کا نکاح انسانوں کے ساتھ ہی ہوگا، انسانی خواتین کے ساتھ، یعنی کہ مردوں کا نکاح خواتین کے ساتھ، اپنی ہم جنسوں کے ساتھ۔ تو اگر دنیا میں جنات عورتوں کا نکاح درست ہوگا تو انسان عورتوں کی طرح زوجیت بھی ادا کرنا لازم ہوگا، کیونکہ احکام شرع سے یہی ظاہر ہے۔ البتہ کسی دلیل سے کوئی حکم خاص ہو تو یہ پھر کوئی اور بات ہے۔
تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جنوں کا نکاح انسان عورتوں سے ایسا ہی ہے جیسے انسان مرد کا نکاح جنات عورت سے ہے، جبکہ اس مقام میں ان کے نکاح کے جائز نہ ہونے کا بیان ہم پیچھے گفتگو کر چکے ہیں۔ اگرچہ انسانوں کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے اس کے برعکس انسان مرد کا نکاح جنات عورت سے جائز ہو، لیکن یہ بھی غور و فکر کا مقام ہے، یہ بھی غور و فکر کا مقام ہے۔ لہذا جنات کا انسانوں سے اور انسانوں کا جنات سے یہ غور و فکر کا مقام ہے، غور و فکر کی بات ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف بزرگی بخشا ہے کہ دونوں جو گروہ ہیں جنات کے اور انسان کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان دونوں گروہوں میں سے جو بخشش، جو عزت بخشی ہے، جو شرافت کا اعزاز بخشش فرمایا ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے، یعنی انسانوں کو جنات کے اوپر اللہ نے برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح اس کی فوقیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان، کوئی مرد وہ جنات عورت سے نکاح کر لے تو یہ ممکن ہے، لیکن جنات چونکہ شرافت میں اور کرامت میں اور بزرگی میں اور درجے میں انسان سے نیچے ہیں، اس لیے ان کا ممکن نہیں ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی جن کا نکاح کسی انسان کے ساتھ کریں۔ اب اگلا موضوع ہمارا جنات کے حوالے سے، وہ ہماری دوسری ویڈیو آپ تک پہنچے گی، اس میں دیکھیے کہ جنات کے ایک فرد یعنی ایک جن کے قتل پر اتنی شدید جنگ ہوئی، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔